اس کا مطلب ہے ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے. کوئی جان موت سے بچ نہیں سکتی. کسی جان کے لیے موت سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں. عربی زبان میں یہ بات ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے اور کہا جاتا ہے کلو حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ہر زندہ نے مرنا ہے. ہر زندہ کے لیے موت. ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر بڑی چیز نے فنا ہونا ہے. لیکن اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ جو خود تو جا چکا ہے لیکن اس کا ذکر اس کے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے کہ ہر شے کے لیے موت ہے. اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے سوا جو کچھ ہے اس نے فنا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو عالم اسلام کی بڑی مقتدر ترین شخصیت ہے، ان کا مشہور فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ الموت باب کل نفس داخلوها الموت قدح کل نفس شاربوها. موت ایک دروازہ ہے اور یہ دنیا کے عام دروازوں کی مثل دروازہ نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو کھولے جب چاہے اس کو بند کرے، جس کا دل چاہے اس میں سے گزرے، جس کا دل چاہے اس سے گریز برتے. بلکہ یہ ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا موت ایک جام ہے، موت ایک مشروب ہے، موت ایک پیالہ ہے اور دنیا کی مثل نہیں ہے کہ کبھی اس کو بنا لیں کبھی اس کو توڑ دیں. جس کا دل چاہے اس سے شوق کرے، جس کا دل چاہے اس کی طرف بے اتنائی برت جائے. بلکہ یہ ایسا جام اور ایسا مشروب ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے. سادی شرادی عالم اسلام کی ایک بڑی ہستی ہے، وہ بھی موت و حیات پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکن تقیہ بر عمر نافائدار مباش منز بازی روزگار. نہ رہنے والی عمر پہ بھروسہ نہ کر اور زمانے کے کھیل سے امن والا ہو کے نہ بیٹھ. جو تیرے سامنے دوسروں سے کھیل کھیلتا ہے بہت جلد یہ وقت تجھ پر بھی لا سکتا ہے اور لائے گا کہ تجھے بھی سر کے بل لٹکا دے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السعید من فغض بغیرہ. سعادت مند نیک بخت اچھے نصیبے والا شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. کیا مطلب ہے اس کا کہ دوسروں سے نصیحت کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ کسی اور کا جنازہ اٹھتا دیکھے خود تصور کرے آج میرا کندھا ہے اس کا جنازہ ہے، آج اس کی قبر بنتی ہے میرے ہاتھوں سے مٹی پڑتی ہے. بہت جلد یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے کہ میرا جنازہ ہوگا کسی اور کا کندھا ہوگا، میری قبر ہوگی کسی اور کے ہاتھوں سے مٹی پڑ رہی ہوگی، کسی اور کے ہاتھ ہوں گے مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا. حضرات میں ایک لمحے کے لیے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی ہم تصور کریں کہ ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہے. یہ تمام لوگ اسی قبر پہ حاضر ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں. اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ سادی شرازی کا ایک اور جملہ مجھے یاد آتا ہے. وہ فرماتے خیر کن خیر کن خیر کن، اے فلاں
وہ غنیمت شمار عمر زاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نہ مان. اے سننے والے شخص نیکی کر, نیکی کا وتیرہ اپنا, نیکی کی روش اختیار کر, نیکی کے راستے پہ چل. اور زندگی کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ, اس سے پہلے کہ آواز بلند ہو کہ فلاں شخص نہ رہا, اس سے پہلے کہ آواز بلند ہو کسی مسجد میں اعلان ہو رہا ہو فلاں شخص کا جنازہ اٹھ گیا, وہ بندہ وہ بھی گیا, وہ بھی گیا. عزیزان گرامی قدر, وہ وقت جو ہمیں درپیش ہے وہ انتہائی مشکل ترین وقت. ہمارے ہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے, کہتے ہیں جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. آپ اس کو کسی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیں, ذرا اپنے اوپر اس کو وارد کر کے تصور کریں. جب بھی کبھی آپ کو لمبے سفر پہ جانا ہو, کون سا عقل مند بندہ ہے ساری رات سو کر گزارتا ہو؟ دن چڑھے کون اٹھتا ہے؟ عقل مند دانا بندے تھوڑی دیر سستا کر اٹھ جاتے. کیوں؟ کہ بڑا لمبا سفر ہم کو درپیش ہے. عزیزان گرامی قدر, موت کا جو سفر ہم کو درپیش ہے اس سے مشکل ترین سفر کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. کوئی 1000 برس بھی جیتا ہو, لمبی عمر بھی پائے, پھر بھی جب بھی وہ رفت سفر بنتا ہے تو اس کے پیچھے کہنے والے یہی کہتے ہیں, در چشم زدن صحبت یار آخر شد, روئے گل سیر نہ دیدم ببہار آخر شد. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے دوست, میرے یار کی صحبت و مجلس آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ختم ہو گئی. بڑے افسوس کی بات ہے, میں نے پھولوں کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا, بہار ختم ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام قریب 1600 برس رہے. ایک قول کے اعتبار سے ان کی عمر 1300 برس, ایک قول کے اعتبار سے 1600 برس. 950 برس کو ان کی تبلیغ ہے. 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد پھر قوم کے بارے میں دعائے ہلاکت کی. دعائے ہلاکت کے نتیجے میں 140 دن تک طوفان رہا. اس کے بعد پھر 300 برس سے زائد زندہ رہے. شاید کوئی اور انسان اتنا نہ رہ سکا ہو یا نہ رہے. 1600 برس جس کی عمر ہو. ان سے بوقت مثال پوچھا گیا تھا, حضور کیسا لگتا ہے اتنا لمبا عرصہ رہے؟ 1600 برس اندازہ لگائی, 1600 برس. انہوں نے جواب میں فرمایا ایسا ہی لگتا ہے جیسے ایک کمرہ ہو, اس کے 2 دروازے, ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں, وقفے کا سانس لیا ہے, دوسرے دروازے سے باہر نکلا. عزیزان گرامی قدر, یہ دنیا فنا کا مقام ہے. جس نے بھی آنا ہے اس نے جانا ہی ہے. بوقت موت بیماری جب بندے کے اوپر مسلط ہوتی ہے, جب سانس اکھڑنے لگتی ہے, پھر اس سے پوچھو سونا اور مٹی برابر ہوتے نہیں ہوتے. اس وقت اس کے لیے سونا رکھ دو, اس کے لیے بینک بیلنس کے کروڑوں روپے لا کے رکھ دو اس کے سرانے, اس کے لیے روپے میں مٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑے بڑے جوان, بڑے بڑے امیر کبیر بندے اس کورونا وائرس کا شکار ہو کر دنیا کو چھوڑ بیٹھے. وہ قبرستان جو ہم نے دیکھے وہ اس طرح کھلے خالی پڑے تھے, آج جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قبریں ہی قبریں نظر آتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ابھی تک زندہ رکھا ہے یہ ہمیں مہلت دی گئی. یہ غنیمت کی گڑیاں ہیں, وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا چاہیے. اب جو بندہ انتقال کر چکا ہے, ابھی ہمشیرہ محترمہ جناب شاہد کرامت صاحب کی اور جناب حاجی شہزاد کرامت صاحب کی, دونوں کی ہمشیرہ ہیں, دیگر افراد بھی جو کورونا وائرس کا شکار ہوئے, حقیقتاً یہ شہادت کی موت ہے. نظریہ اسلام کے مطابق صحیح نظریہ یہ ہے کہ اس طرح کے وبائی امراض کا جو شکار ہو کر دنیا چھوڑتا ہے وہ شہید کی موت مانگتا ہے. اور شہید کے لیے آپ کو معلوم ہے پھر فیصلہ ہی اور ہوتا ہے. اگرچہ وہ حقیقی شہید نہیں ہوتا, حکمی شہید ہوتا ہے. حکمی ہو یا حقیقی ہو, ایک طرح کا تعلق تو ہوتا ہے. شہید کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اللہ اپنے کرم سے اس وبائی مرض کا شکار ہونے والوں کے گناہوں پر بھی معافی کا قلم ہے. اب سال گزرا, ہم بیٹھے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے.
یہ چیز بھی ان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے یا ویسے ہی کوئی دکھلاوے کی چیز ہے؟ 2-4 منٹ میں آپ سے یہ آپ کی سمع خراشی کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ کو نظریہ اہل سنت معلوم ہے. دکھلاوے میں تو کوئی نماز بھی پڑھے، دکھلاوے میں کوئی روزہ بھی رکھے، دکھلاوے میں کوئی اپنے گھر کا سارا مال ہی خرچ کر دے. مفتی فتویٰ نہیں دیتے، کائنات کے سب سے بڑے آقا فرماتے ہیں شرک کر رہا ہے. سرکار کا فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی ہو اللہ کی بجائے دکھلاوے کے لیے پڑھی، ریاکاری کی ہو، عین عبادت بھی اس کا یہ شرک ہو گیا ہے، شرک کرتا ہے. جس نے روزہ رکھا ہے اللہ کی بجائے بندوں کے لیے رکھتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، شرک کرتا ہے. جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھلاوے کے لیے شرک کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر عبادت کے اندر بندے کی رضا میں محض اللہ ہی ہونا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کاش یہ فرمان ہم پلے باندھ لیں. سرکار نے فرمایا جس کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان مکمل ہو جائے. حضرات دعوت فکر ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے کون میرے حوالے فرمائیے، ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی توجہ مجھے عطا کیجیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو 4 چیزیں حاصل ہو اس کا ایمان مکمل ہے. یہ فتویٰ انصر قادری نہیں دیتا، حفیظ الرحمان غزالی صاحب نہیں دیتے ہیں، کوئی اور مولانا نہیں دیتے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ دیتے ہیں. 4 چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے، صرف 4 چیزیں. کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پائے تکمیل کو. اور آپ کو معلوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار تو دل کے ارادے پہ ہوتا ہے. سرکار کا فرمان ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اچھا یہ چہرے خوبصورت نہیں دیکھے جاتے، چمکتے چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں سفید پوری رنگ نہیں دیکھے جاتے، اعمالوں کے انبار بھی نہیں دیکھتے. مولا کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَاتِكُمْ. اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، دل میں جو ارادے جنم لیتے ہیں اس کو دیکھتا ہے. ساتھ ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا ہے نا اس سے مجھے حسن ظن ہے. ذرا توجہ رکھیں گے، جو ایمان والا ہے اس پہ حسن ظن کتنا ہے. سرکار کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملی. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس میں تو گھنٹوں تقریر کریں پھر بھی شاید اس کا مفہوم واضح نہ ہو سکے. فرمایا نیت المومن خیر من عملہ. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی. کتنا اچھا عمل کرے نیت پھر بھی پیچھے بہت اچھی رکھی ہوتی، کاش اس سے بھی بہتر ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کے عمل میں بھی نیت عمل سے بہتر ہوگی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود اجازت دی ہے اور خود فرمایا ہے کہ زندوں کے اعمال سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے جبکہ نیک ہو. بڑی مشہور ایک حدیث ہے، آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی، 2 منٹوں میں سنا دوں گا. یہ صحیح بخاری میں، یہ جلد اول میں صفحہ نمبر 186 پر. یہی حدیث صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ 386 پر. یہی حدیث صحیح مسلم جلد اول صفحہ 324 پر. یہی حدیث سنن ابی داؤد جلد دوم صفحہ نمبر 42 پر. چاروں مقامات پر اس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے اور دنیا کی ایک ہی خاتون ہے جس پر الزام لگا تھا. رب نے بندوں کو نہیں کہا تم گواہیاں دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بھی الزام لگانے والے تھے. رب نے فرمایا عیسیٰ ماں کی گود میں بیٹھا ہے تو بول. حضرت یوسف اللہ کے نبی ان پر بھی الزام لگا تھا. رب الجلال نے دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوائی. عائشہ کی باری آئی، رب فرمایا نہ یہ یوسف ہے نہ یہ مریم ہے، یہاں بات ناموس مصطفیٰ کی ہے. زمانہ پیچھے ہٹے، میری قدرت خود گواہی دے. نعرہ تکبیر،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حدیث کے الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راویہ وَإِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ أُمِّيَّ اخْتُلِطَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا سرکار میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ موت کے منہ میں جا رہی ہے، میرا گمان ہے اسے پتہ چلتا مر رہی ہوں، مرنے سے پہلے کچھ مال اللہ کے راستے میں دیتی. حضرات معلوم ہوا کہ بندے کی خواہش ہوگی مرتے وقت کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دے جاؤں. کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جو زندگی میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر رہا ہے، کوئی مسجد کو دے رہا ہے، کوئی یتیم خانے کو دے رہا ہے، کوئی کسی غریب کو دے رہا ہے. حضرات ضائع وہ چیز ہوگی جو ہم کھائیں گے، جو پہنیں گے، جو اللہ کے راستے میں دیں گے، اس کا اجر تو اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہی ہوتا جائے گا. صحابی کہتے سرکار میری ماں تو ایسا نہیں کر سکی، اب میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرا سوال یہ ہے کہ ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد اگر اپنا مال میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں کو دے جاؤں، میری ماں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ سوال جو منکرین سال ثواب سینہ تان کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی کیسی ناانصافی ہے، عمل کسی کا اجر کسی کو، خون پسینہ کسی کا بہتا فائدہ کوئی لے جاتا ہے، قرآن پڑھتا کوئی اور ہے، یہ اجر کوئی اور لے گیا. عجیب بات ہے. ان کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں یا کوئی اور بڑے چھوٹے ہوں، ہم ان سے کہتے ہیں نہ تو یہ سوال ہمارا ہے نہ یہ جواب ہمارا ہے. سوال تو صحابی رسول کا ہے، جواب آمنہ کے لال کا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی نہ گھبرا، ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد جا کے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر. شرط یہ ہے اس مال کو اپنی ماں کے نام سے منسوب تو کر. میرے رب کا کرم یہ ہے کہ تیری ماں کو اس کا ثواب ضرور عطا ہو. یہ مال تیرا سائے جانے والا نہیں. جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو صدقات مالیہ، تم قرآن پڑھنے آ جاتے ہو. اس کے لیے ایک حدیث کنز الاموال سے علامہ علی متقی ہندی نے جلد نمبر 15 میں کس سے روایت کی ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار ہر لتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ، دم ساز مصطفیٰ، مولا علی شیر خدا وکرم اللہ وجہ الکریم. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، یہ اہل حق کا سٹیج ہے، جہاں پہ علی کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ ازواج کا بھی ذکر ہوتا ہے، سرکار کی بیٹیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں صحابہ سے محبت ہوتی ہے وہاں اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، جہاں صحابہ کو رہبر مانتے ہیں وہاں اہل بیت کے ہر فرد کو اپنا رہنما مانتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے سرکار کا فرمان عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر علی المقابر قرأ الاخلاص 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں مجھ سے وقت آپ کا ضائع نہ ہو جائے، چند لمحوں میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے بے دھیانی نہ کرے. سارا زمانہ کہتا ہے قبروں پہ نہ جاؤ، تو جن کا کلمہ پڑھتے کہتے کبھی قریب سے بھی گزرنا، اب بے دھیانی نہ کر قبر پہ کھڑا ہو. اب ذرا غور کیجیے جن کا کلمہ پڑھتے وہ کہتے قبر کے قریب سے گزرے ٹھہر. سارا زمانہ تقریریں کرتا ہے قبروں پہ کیوں جاتے ہو. سوال یہ ہے کہ کس کی ماننی ہے؟ ذرا غور کیجیے، عقل سے مسئلہ حل کرو گے یا فرمان مصطفیٰ سے حل کرو گے؟ اپنی جو کسی کام کی عقل نہیں ہے، بودھی عقل ہے، اس کو لڑاؤ گے یا جس پہ اللہ وحی اتارتا ہے اس کا فرمان؟ تو والدین کی قبر کی کبھی زیارت کر کے دیکھنا. حدیث میں فرمایا من زار قبر ابویہ کتب برا، من زار قبر ابویہ غفر اللہ، من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ کعدل حجۃ مبرورۃ.
جو بڑا گناہگار بندہ ہو والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. نیک بننے کا معاملہ دیکھ لو. عام طور پر لوگوں کی مٹی کے تودے کیا فائدہ دے سکتے ہیں, ماں باپ کی قبر فائدہ کتنا دیتی ہے حضرت اللہ. فرمایا جو بندہ بڑا گناہگار ہو والدین کی قبر کی زیارت کو آئے اللہ بخش دیتا ہے. فرمایا جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے آئے ایسا ہی ہے جیسے حج مبرور کرتا ہے. حضرات میں ایک لمحے کے لیے دعوت فکر دیتا ہوں, ماں کی قبر باپ کی قبر اتنا فائدہ دیتی ہے, مصطفیٰ کی قبر کی زیارت شاید میں سمجھا نہیں سکا. ماں باپ کی قبر کی زیارت تو اتنا فائدہ دے جائے, گناہگار بندہ بخشا جائے, نیکوکار لکھا جائے, حج کا ثواب لے جائے, تو سارے نبیوں کے سردار کی قبر کی زیارت کیا دے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہ الجنہ, وجبت شفاعتی, مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو چکی. حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے قبروں پہ کھڑا ہو, کیا کرے, اور میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, پڑھ کر مرنے والوں کو اصال ثواب کرے. میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے جتنا الگ الگ ثواب ہر مرنے والے کو عطا کرتا ہے ان سب کی تعداد کے مجموعے کے مطابق رب پڑھنے والے کو بھی عطا کر دیتا ہے. یہ کسی دنیا دار کا دربار نہیں ہے جو حساب لگا کے دیتا ہو, جس کے دینے سے کم ہوتا ہو. یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس کی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. فرمایا تو نے 11 مرتبہ پڑھا, جس جس کو بھیجتا جائے گا ہم ضرب لگا کے ملٹی پلائی کر کے اتنا تیرے لیے بڑھا دیں. آج آئے ہیں شاہد صاحب کی ہمشیرہ کے لیے, آئے ہیں شہزاد صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کے لیے, آئے ہیں حاجی کرامت صاحب کے اصال ثواب کے لیے, آئے ہیں ان انتقال کرنے والوں کے لیے. جب آئے ہیں تو ہماری جھولیاں خالی ہو سکتی ہیں, جب اصال ثواب کر کے لوٹیں گے پھر حدیث کہتی ہے تیری جھولی خالی نہیں رہے گی, اس کو بھی اللہ اپنے کرم سے بھر دے. اور حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظریہ اہل سنت کہ جب بھی دعا مانگتے ہو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو. یہ ہماری جو کتابیں ہیں عقائد کی ان میں لکھے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے قبولیت کا یقین رکھ. یہ اچٹتے دل سے مانگے, زبان مانگتی ہو دل بھاگ جانا چاہتا ہو, زبان پہ کلمے جاری ہو دل کو اضطراب پڑا ہو, وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ کبھی دل کی اتھاہ گہرائی سے مانگنا. ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما علی صفرا. تمہارا رب زندہ ہے, کریم ہے, بخشش فرمانے والا, حیا فرمانے والا. جب بھی اس کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے اسے حیا آتی, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دے. اتنے کثیر تعداد میں مانگے تو پھر رب کا کرم ضروری ہو. دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو, نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی جملہ زبان سے صادر ہوا ہو, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا الحمدللہ.